السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج صبح جب میں واک کے لیے نکلا تو بڑے اچھے سے بادل آئے ہوئے تھے، اور میں نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ سوچا کہ یار ٹھنڈے ٹھنڈے بڑی اچھی ویڈیو بن جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میں گاڑی کے پاس گیا تو اس کا فرنٹ کا جو اگلا ٹائر تھا وہ پنچر تھا۔ اب میرے پاس تو سارا سامان موجود تھا، لیکن طاقت تو نہیں تھی کہ میں پنکچر ٹائر کو اتار لیتا اور اس کی جگہ اسٹپنی لگا دیتا، اور کیونکہ صبح کا وقت تھا، بچے سو رہے تھے، میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو میں اور میری بیگم، کیونکہ میں سبزی زار میں رہتا ہوں، پیدل وہاں پر ایک پمپ ہے، وہاں چلے گئے۔ وہاں گیا تو پمپ کے سامنے ایک پنکچر والا بیٹھا ہوا تھا، اس سے میں نے بات کی۔ اس نے کہا یار باؤ جی صبح کا وقت ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے کہا یار میں رکشہ لے لیتا ہوں، آپ رکشہ پہ بیٹھیں اور صرف اسٹپنی چینج کر دیں، جانے آنے کے پیسے اضافی آپ مجھ سے لے لیں اور رکشہ والے کو ہی میں پیمنٹ کر دوں گا۔ ابھی اس سے میری بات ہو رہی تھی تو ایک نوجوان آیا، 18-19 سال عمر اس کی، اور ہوتا ہے نا جب آپ شیو نہیں کرتے تو آپ کے بڑا خوبصورت رواں اگاتا ہے، بڑی پیاری اس کی داڑھی تھی، خوبصورت۔ اور وہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس نے کہا کہنا پنچر لا یار۔ تو میں نے سوچا یار اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں پہلے اس سے بات کر رہا ہوں۔ خیر میں نے پھر اس سے ریکویسٹ کی، میں کہا بھیا صبح کا وقت ہے یار، 5 منٹ لگنے ہیں یار، میری مشکل حل کر دیں۔ تو پھر وہ بندہ بولا، لڑکا، اور یار پہلے مینو پنچر لا دے، گلا بات چو کری۔ دوستو میں نے انسسٹ نہیں کیا، اور میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، 19-20 سال کا نوجوان۔ اس کو یہ احساس نہیں کہ پہلے میں اس سے بات کر رہا ہوں، پہلے وہ مجھے سروسز دے گا، اس کے بعد تیری طرف آئے گا۔ میں نے اس کے حق میں وڈرا کیا اور میں بغیر بحث کیے دوسرے پمپ کی دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی کہا یار یہ 2 بندے سو رہے ہیں تو ان میں سے کسی کو جگاتا ہوں، اگر یہ چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے اس سے کہا یار پلیز آپ ان کو جگا دیں۔ تو ایک اٹھا، اس نے مجھے دیکھا اور مجھے پہچان گیا، کہہ رہا افتخار صاحب کی ہے؟ میں نے کہا یار ایسے میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، تو میں ایسے رکشہ روکتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور مہربانی کر دیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ باؤ جی آپ رکشہ مت لیں، میں اپنی موٹر سائیکل پہ آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور اسٹپنی چینج کر دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا جی 500 روپے لوں گا۔ میں نے کہا جی آپ 500 لے لیں۔ میں اس کی موٹر سائیکل پہ بیٹھا، میں نے اپنی بیگم سے کہا، کیونکہ ہم دونوں پیدل گئے تھے، تو میں نے کہا آپ گاڑی تک پیدل آ جائیں گھر تک۔ میں اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لے گیا۔ وہ گیا، اس نے جا کے میری اسٹپنی نکالی، چینج کرنے لگا۔ تو اس نے، اب میں دیکھ رہا ہوں بار کہ میری بیگم ابھی تک نہیں آئی، اتنا زیادہ فاصلہ تھا نہیں، آدھا کلومیٹر ہوگا۔ خیر میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، اس نے کہا باجی تو جا کے اپنی بیگم صاحبہ نو لے آؤ۔ میں موٹر سائیکل پہ گیا تو دیکھا تو وہ مین سڑک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے جا کے اس کو بٹھایا، میں کہا بیگم کیا ہوا؟ تو مجھے کہتی کہ دراصل وہاں چنگچی کے نیچے نا ایک کتیا سوئی ہوئی ہے۔ سوئی ہوئی کا مطلب ایک کتیا نے بچے دے رکھے ہیں، وہاں سے کوئی بھی گزرتا ہے راہگیر تو وہ کتیا اس پہ جھپٹتی ہے، بھونکتی ہے۔ اور ابھی کچھ 4-5 کتے آ گئے تھے تو بڑا گھمسان کا ان میں رن ہوا ہے، وہ کتے بھاگ گئے ہیں۔ اب میری بیگم کتے سے ڈرتی ہے۔ خیر میں اس کو بٹھا کر لے آیا وہاں سے۔ جب لائے تو وہ اسٹپنی چینج کر چکا تھا۔ میں نے اسے کہا یار ایک کام کر، یہ سارے اپنا سامان بھی اور میری اسٹپنی میرا جو ٹائر پنچر ہے وہ اس کو رکھ دے تو گاڑی کی ڈکی میں، اور موٹر سائیکل پہ ساتھ آ جا، ہم پمپ پہ چلتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہوں گا، تم پنکچر لگا دینا، پھر اسٹپنی اتار کے چینج کر دینا۔ اس نے کہا آ جائیں باؤ جی۔ اب میں نے گاڑی آگے کر لگا لی، سامان اس کا میری گاڑی میں، اور وہ موٹر سائیکل پہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جب مین روڈ پر آئے تو اکثر وہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ 1 وے کاٹتے ہیں، کوئی 1 فرلانگ کا 1 وے کاٹ کے نا پھر جاتے ہیں، کیونکہ اوپر سے آنے کے لیے تقریباً کوئی آدھا پونا کلومیٹر کا چکر پڑتا ہے۔ اب میں 1 وے کاٹتا نہیں ہوں، تو میں نے گاڑی رائٹ موڑنے کی بجائے پمپ کی طرف
ون وے میں نے لیفٹ کر لی. میں شیشے میں دیکھا تو پہلے وہ کھڑا ہو کے حیرانی سے دیکھتا رہا, اور پھر جب اس نے دیکھا گاڑی دور چڑھی گئی تو اس نے بہت تیزی سے میرے پیچھے موٹر سائیکل لگا دی کہ جیسے مجھے پکڑ لے گا. خیر میں نے وہاں سے یو ٹرن لیا, وہ بھی اس نے بھی یو ٹرن لیا. ہم پمپ پہ آ گئے. جب پمپ پہ آئے اور سامان اتارا اس نے, مطلب میرا ٹائر اتارا اور اپنا جیک اور پانا اتارا, میں نے اس سے پوچھا, میں کہا گھبرا گیا سا؟ کہنا ہاں بابو جی گھبرا گیا سا. میں کہا تجھے لگا میں بھاگ گیا ہوں؟ کہتا میں یہی سوچ رہا تھا کہ عارف افتخار صاحب ایک مشہور آدمی ہے, یہ حرکت کیا کرنے لگے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, میں دراصل ون وے کاٹتا نہیں ہوں, کوئی بھی اللیگل مطلب کوئی قانون شکنی نہیں کرتا, تو اس لیے میں اس طرف گیا تھا. خیر وہ تو دوسرا بندہ کام کرتا رہا, تو اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا. اس نے مجھے کہا سر جی ہوا دراصل یہ کہ ایک دن رات کا ٹائم تھا, 2-2:30 بجے کا. تو کہتا جی ایک رکشے کے اوپر ایک صاحب آئے, بڑے اچھے انہوں نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے, بڑا اچھا موبائل پکڑ رکھا. انہوں نے کہا جی سردیاں تھیں, کہتا جی انہوں نے کہا نہر کے اوپر میری گاڑی پنکچر ہو گئی ہے, اور بڑی مہنگی گاڑی کا نام بتایا. کہتا میں سامان لے کے ان کے ساتھ رکشے بیٹھا وہاں گیا, اور جب میں نے پنکچر لگا دیا, ان کی اسٹپنی چینج کر دی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا سامان بھی اس میں رکھ دے گاڑی میں. اور رکشے والے کو انہوں نے جانے دیا تھا. کہتا میں ذرا گاڑی موڑ لوں تو ہمارے ساتھ بیٹھ, میں تیرے ساتھ چلوں گا, تجھے اتار بھی دوں گا, تیرے اضافی پیسے بھی دے دوں گا, اور تم میری گاڑی کو پنکچر بھی لگا دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا سارا سامان میں نے رکھا, گاڑی موڑنے لگے اور بھاگ گئے. کہتا مجھے اس کا نمبر بھی نہیں یاد. تو میں سمجھا کہ شاید پھر میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور آج آپ بھی بھاگ گئے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, میں ایسا کرنے والا بندہ نہیں ہوں, اللہ معاف کرے. لیکن وہ اس بات پہ بہت حیران تھا کہ آپ یہاں سے رائٹ کیوں نہیں مڑے, ون وے کیوں نہیں کاٹا, آپ اوپر سے کیوں آئے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کو میں نے جتنا قانون سمجھانے کی کوشش کی, اس کے باوجود اس کے چہرے کے تاثر سے لگ رہا تھا کہ یار ہے تو پاگل جہا کو بندہ ہے گیا, ایسا سامنے پمپ پہ گئے, اوپر سے گھوم کے آ رہا ہے. خیر یہ تو آج صبح کی صورتحال تھی جو میں نے آپ سے بیان کی. آج میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, یہ ناجیہ نے مجھے کہانی سنائی جی. ناجیہ اس وقت پیرس میں ہے, اور اس کے شوہر کا ایک بہترین موبائلوں کا کام ہے. وہ ریپیئرنگ بھی کرتا ہے, موبائل نئے بھی سیل کرتا ہے, اور پرانے موبائل بھی پرچیز کر کے اور سیل کرتا ہے. اب ناجیہ کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ناجیہ نے جب بھی کہانی سنائی وہ بہت تکلیف میں تھی, رو رہی تھی, اس کو سانس چڑھا ہوا تھا, اور اس کا یہ خیال تھا اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. ناجیہ کی کہانی یہ ہے کہ ناجیہ پاکستان میں پیدا ہوئی, اور وہ کہتی ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. اس کے والد صاحب کی زمینیں تھیں, اور اس کے تایا چچا اس کے ابا کے پاس کام کرتے تھے, اور ان کے گھر کے خرچے اس کے والد صاحب اٹھایا کرتے تھے. اور گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی. ایک بڑا گھر تھا, اور گاؤں کی پکی سڑک کے اوپر ان کا گھر تھا, جس میں اے سی اور ہر دنیا کی چیز موجود تھی, گاڑی تھی. اور اس کو بڑے ناز نخرے کے ساتھ اس کے والدین نے پالا پوسا, جوان کیا. جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تو اس کی والدہ نے اس کو سپورٹ کیا, اور والدہ کے اصرار پر کہتی مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت ملی. لیکن کیونکہ یونیورسٹی لاہور میں تھی, اور لاہور میں اس کو ہاسٹلس کے اندر آ کے رہنا تھا, اس کے ڈیڈی نے بڑی کوشش کی کہ میں وہاں کوئی فلیٹ یا گھر خرید لیتا ہوں اور تم وہاں پر آرام سے رہنا. تو کہتی میں نے کہا نہیں, میں ہاسٹل لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں, ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں. اور کیونکہ یونیورسٹی کا اپنا ہاسٹل جو تھا وہاں کمرے نہیں تھے, تو شادمان کے علاقے میں لاہور کے اس نے ایک کمرہ لے لیا اور یہ وہاں رہنے لگی. ناجیہ کہتی کہ افتخار بھائی, میری والدہ نے مجھے لاہور آنے سے پہلے کہا تھا کہ بیٹا کوئی الٹا سیدھا سٹیپ نہیں لینا اپنی زندگی میں, اگر تمہیں کوئی پسند آ جائے تو تم نے آ کے آہستہ سے میرے کان میں بتا دینا ہے, اور اسے شادی کروانی میرا کام ہے, میری ذمہ داری, لیکن تم نے اپنی عفت کی, اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے تایا جی سے قرآن پاک پڑھا تھا. میرے تایا جی میرے ابا کے کاروبار میں اور کھیتوں میں اور وائی بی جی میں, مطلب کاشتکاری میں ان کے ساتھ ہوتے تھے.
تو تایا جی جو ہیں وہ بڑے اچھے آدمی تھے، اور انہوں نے ہمیں بچپن سے دین کے بارے میں بہت کچھ ایسا بتایا تھا جس سے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ بحیثیت ایک لڑکی کے مجھے اپنی عفت اور عصمت کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ بے فکر ہیں، آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ خیر کہتی میں آ گئی لاہور، اور میرا سلسلہ چلتا رہا۔ سال میں 2-3-4 دفعہ گاؤں جانا ہوتا تھا، اور وہاں میری عبدالغفور سے ملاقات ہوتی تھی۔ عبدالغفور اس کے تایا جی کا بیٹا تھا۔ میٹرک سائنس سے کرنے کے بعد اس نے موبائلوں کا کام سیکھ لیا تھا، اور اس کی ریپیئرنگ کرنے کے لیے وہ شہر جایا کرتا تھا۔ اب تایا جی کو تو وہ پیسے ملتے تھے جو ابا جی دیتے تھے، اور اچھے برے وقت میں ابا جی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ عبدالغفور جو ہے کہتی وہ بھی کچھ کما لیا کرتا تھا، لیکن ان کے گھر کے حالات کچھ ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے گھر کے تھے، جیسے راحتیں اور آسائشیں ہمارے گھر میں تھیں۔ تو تایا جی کا گھر کے جو حالات تھے وہ ہمارے گھر کی طرح بالکل نہیں تھے۔ ناجیہ کہتی ہے کہ جب بھی میں گاؤں جاتی، عبدالغفور کی سائیکل پہ سیر کرتی، پھر اس نے موٹر سائیکل لے لی تھی جو ابا جی نے دلوائی تھی۔ پھر مجھے کوئی بھی کام ہوتا تھا، شہر جانا ہے، کوئی فوٹو کاپی کرانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو عبدالغفور جو ہے وہ میری مدد کیا کرتا تھا۔ کہتی ایک بار تو ایسا ہوا کہ مجھے پہنچنا تھا، میرا پیپر تھا اور مجھے بس نہیں مل رہی تھی، تو عبدالغفور نے یہاں تک کیا کہ مجھے اپنی بائک پہ بٹھایا اور وہ لاہور تک مجھے چھوڑنے کے لیے آیا۔ اور عبدالغفور ایک نہایت اچھا بہترین گفتگو کرنے والا شرمیلا سا نوجوان تھا، اور مجھ سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ تو کہتی میں جب لاہور آئی اور میں نے جب ایکسپیرینس کیا اس زندگی کو، جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، جب آپ کو خود ہی پکانا ہے یا خود ہی بازار سے کھانا ہے، بجٹ کو مینیج کرنا ہے۔ کہتی بجٹ کا حالانکہ میرے گھر میں کوئی ایشو تھا نہیں، میرے والدین کی طرف سے کوئی قطعہ نہیں تھی کہ اتنے پیسے خرچنے اور اتنے نہیں خرچنے، لیکن میں اس چیز کا بڑا خیال رکھتی تھی کہ یار مجھے اتنے پیسے خرچنے اور اتنے پیسے نہیں خرچنے۔ کہتی پھر یہاں پر کرائے کیا ہیں، کھانا کیسا ہے، لوگوں کے رویے کیسے ہیں۔ جب ہم بسوں میں سفر کرتی تھی تو مجھے کہتی بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا۔ مجھے اس سوسائٹی کے اندر یہ والا جو ایکسپیرینس تھا، لاہور آ کے یہاں پر پڑھنا اور یہاں پر ٹریول کرنا، یہاں پہ ہاسٹل لائف گزارنی، کہتی افتخار بھائی میں بہت کچھ سیکھ گئی جو شاید میں اس گاؤں میں رہتی۔ تو کہتی میں نے جو اپنی زندگی میں جو 12 سال کی 12 جماعتیں پڑھ کے نہیں سیکھا تھا نا، کہتی وہ 4 سال یہاں پڑھ کے میں نے ایکسپیرینس کر لیا، اور میری بہت ساری سہیلیاں بن گئیں۔ میں شوق چنچل بات کرنے والی باتونی سی لڑکی تھی، اور کہتی بڑی اچھی زندگی میری گزری۔ جب میرا اسپیل ختم ہو گیا اور مجھے گاؤں واپس جانا تھا، میں گاؤں واپس گئی، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ کاکی تجھے کوئی پسند آیا؟ تو میں نے کہا نہیں پسند تو نہیں آیا۔ تو کہتی وہ تیرے ابا تو نہیں رکیں گے، اب تو تیری شادی کریں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو تیری ڈگری تک روکا ہوا تھا۔ تو کہتی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ویسے تو میری کوئی بات چیت نہیں ہے ایز سچ، لیکن عبدالغفور ایک اچھا لڑکا ہے۔ کہتی میں نے اپنی والدہ کو جب ریکمنڈیشن دی، میری والدہ بڑی خوش ہوئیں۔ انہوں نے کہا تو نے بڑی اچھی بات کی، تجھے پتہ ہے تیرے ابا جی خود چاہتے تھے کہ عبدالغفور سے تیری شادی کی جائے، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ یار بیٹی پسند کرے گی تو بات ہے، تو انہیں اپنے باپ کی دل کی بات کر دی ہے۔ کہتی امی نے ابا جی کو بتایا، ابا جی بڑے خوش ہوئے، ابا جی نے مجھے گلے لگا لیا، دعائیں دی۔ انہوں نے کہا پتر میں تجھ سے زور زبردستی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو جس سے کہتی میں تیری شادی کروا دیتا، لیکن تو نے عبدالغفور کو پسند کیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے، اور میری بھی یہی خواہش تھی۔ اور جی میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی خاندان کے اندر۔ دوستو ناجیہ کہتی ہے کہ جب میں نے عبدالغفور کا نام لیا تو اس کے بعد مجھے عبدالغفور اپنے خون کے ساتھ اس کی روانی میں دوڑتا نظر آیا، اور کہتی مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ شاید میں لاشعوری طور پہ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، عبدالغفور کو پسند کرتی تھی۔ اور میں شادی سے پہلے ہی جب بات چیت شروع ہوئی ہے تو میں عبدالغفور کے عشق میں
شدید مبتلا ہو گئی یک طرفہ عشق میں، جس میں نے کبھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا. سب اس کو غفورہ کہتے تھے. کہتی اٹھتے بیٹھتے غفورہ جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی اس کی تصویر. کہتی خیر میری شادی ہوئی، شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی. خاندان والے بڑے خوش ہوئے کہ یار خاندان کی پڑھی لکھی بچی خاندان میں ہی بیائی گئی اور ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا. کہتی اب میں بیاہ کے کچھ فاصلے میں تایا جی کے گھر چلی گئی. کہتی اب تایا جی کے گھر میں سہولتیں ہمارے گھر سے آدھی سے بھی کم تھی. اور کہتی بڑی جلدی مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے میرے والدین نے جن آسائشوں میں پالا ہے وہ آسائشیں تو اس گھر میں نہیں ہیں. تو میں پہلے تو یہ کوشش کرتی رہی کہ میں ان آسائشوں کو اپنی ماں کے گھر سے پورا کر لوں. مطلب میں نے اپنے کمرے میں اے سی لگوایا، کیونکہ وہ پرانا تھا. جو پہلے تھا وہ بھی سیکنڈ ہینڈ انہوں نے لیا تھا، وہ چلتا نہیں تھا. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے اے سی لگوا دیا نیا. اس کے بعد جب بل آنا شروع ہوا تو ایک دفعہ غفور نے دیا، دوسری دفعہ غفور نے جب اور میری ساس نے تائی نے کوشش کی کہ میں بجلی کم استعمال کروں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے بل کی فکر نہ کریں اور بل میں دوں گی. کہتی میں نے بجٹ سے لے کے بل دینا شروع کر دیا. کہتی ہمارے گھر میں جس چیز کی کمی ہوتی تھی اس کمی کو میں اپنے باپ کے گھر سے لا کے پورا کر دیا کرتی تھی. اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں ان سہولتوں کی عادی ہو گئی تھی. تو اگر وہ شوہر نہیں دے گا تو میری زندگی تو عذاب ہو جائے گی، زینت ہو جائے گی. کہتی اس لیے میں اپنے والدین سے لاتی رہی اور غفور کے گھر کا خرچہ چلاتی رہی. ناجیہ کہتی ہے کہ عبدالغفور کو بہت برا لگتا تھا جب بھی میں کوئی چیز، کوئی سہولت، کوئی آسائش یا پیسے اپنے باپ کے گھر سے لاتی تھی. تو اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں اپنی انکم بڑھانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی کاروبار کروں. کہتی جی میں نے اس کو کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے اپنے ابا جی سے بات کی، میرے ابا جی نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم ایک دکان بنا لو اور نئے اور سیکنڈ ہینڈ موبائل بیچنا شروع کر دو، ساتھ میں تمہیں ریپیئرنگ بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق دے گا. کہہ رہی غفورہ پہلے مانا نہیں، لیکن پھر میں نے انسسٹ کیا اور میرے والد صاحب نے تقریباً کوئی 42 لاکھ روپے لگایا، ایک دکان بنا دی اور اتفاق سے دکان بہت اچھی چلنے لگی. کہتی افتخار بھائی 1 سال کے اندر کم از کم ہم ان ضروریات کو میچ کر کے جو اس گھر کی تھی اتنی انکم ہو رہی تھی. کہتی ایک دن صبح غفورہ کو 10 بجے گیا ہے اور اس نے کوئی 10:30 بجے فون کیا کہ جی ڈکیتی پڑ گئی، چوری ہو گئی دکان پہ. کہتی اس نے وہاں سے ویڈیو بنا کے بھیجا اور میں حیران. سارے کسی نے تالے توڑے ہیں، تالے توڑ کے دکان کے اور سب کچھ صفائی کر کے چلے گئے، دکان کا صفایا کر دیا. خیر تھانے گئے، پرچہ دیا، پکڑا تو کوئی بھی نہیں گیا، الٹے چکر لگتے رہے تھانے کے. تو عبدالغفور جو ہے وہ کچھ دل برداشتہ ہو گیا. اب اس کو میں نے کہا کہ میری بات سن، تو نے دل چھوٹا نہیں کرنا، دکان نہیں چھوڑنی، میں اپنے باپ سے دوبارہ پیسے لے لیتی ہوں، تو دوبارہ سے کام کر، تیرا کام چل چکا ہے. تو اس نے کہا نہیں یار اب میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. دراصل ہمارے علاقے کے کچھ لوگ یورپ میں سیٹل تھے اور وہ سب کے سب ڈنکی مار کے گئے تھے اور وہ اتفاق سے جب پاکستان آتے تھے تو عبدالغفور سے ملتے تھے. تو اس نے کہیں ان کے ساتھ پروگرام یہ بنا لیا کہ یہ بھی پاکستان سے چلا جائے گا اور ڈنکی مار کے یہ یونان پہنچ جائے گا. کہتی افتخار بھائی ان 2-2.5 سالوں کے اندر میری کیونکہ اولاد نہیں ہوئی تو میری تائی جی نے بڑے دبے لفظوں میں پہلے احتجاج شروع کیا، پھر ہلکے ہلکے تانے شروع کر دیے. اب چونکہ یہ سارا خاندان میرے باپ کے احسانوں کے نیچے دبا ہوا تھا تو کھل کے بات نہیں کرتے تھے. لیکن میری ساس نے اس طرح سے کہنا کہ ناجیہ پتر تیرے گھر میں نا اولاد ہونی چاہیے، غفورے کا تی پتر ہو، گھر میں کلکاریاں گونجیں. تو طریقے سلیقے سے انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ تمہاری اولاد ہونی چاہیے. ناجیہ کو یہ بات بہت بری لگتی تھی جب بھی اس سے کوئی یہ کہتا تھا کہ تمہاری اولاد کیوں نہیں ہوتی. خیر یہ شہر آئی، میاں کو لے کر آئی، ٹیسٹ کروائے، دونوں کے ٹیسٹ ٹھیک. دیر تھی تو بس اللہ کی طرف سے تھی اور
ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ بس آپ دعا کریں، اللہ خیر کرے گا، آپ دونوں میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ خیر کہتی اللہ کی دین تھی، میں جب اتنا ساس نے اور رشتہ داروں نے کہنا شروع کیا تو میں اس بارے میں سوچنے لگی کہ یار عورت کا ماں بننا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر مجھے بھی احساس پیدا ہوا کہ یہ تو کوئی ایب سا بنتا جا رہا ہے کہ اگر میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی تو۔ کہتی اب مجھے نا انزائٹی تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب میں اس گھر میں بیاہ کے آئی اور میری ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، لیکن اب آ کے اور زیادہ میں انزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو گئی، پریشان رہنے لگ گئی۔ تو ناجیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے اپنے شوہر کو بڑا سمجھایا، اس نے کہا نہیں جی میں نے پاکستان میں نہیں رہنا۔ ناجیہ کہتی ہے جی کہ اس پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ وہ پاکستان سے باہر جائے گا اور ویسی ہی قسمت بدلے گا جیسے اس کے دوستوں نے بدلی ہے، کوٹھیاں بنائی ہیں، گاڑیاں لی ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے۔ کہتی پتہ نہیں کیوں، حالانکہ اس وقت مجھے اس کو روکنا چاہیے تھا، مجھے بھی لگا کہ نہیں یار پیسوں کی فراوانی بڑی ضروری ہے، اور میں نے اس کو سپورٹ کیا۔ میں نے اپنے والد سے پیسے لیے اور کچھ میں نے زیور بیچا والد کو بتائے بغیر، والدہ کو۔ اور کہتی اس وقت کچھ زیادہ نہیں تھا، کوئی 14.5 لاکھ میں یہ ڈیل ہوئی تھی کہ یونان پہنچے گا۔ کہتی خیر یہاں سے گیا، 1.5 مہینے بعد یہ ترکی پہنچا، ترکی میں اس نے 3-4 مہینے کام کیا اور پھر یہ ایک رات یونان کے لیے ڈنکی لگا گیا اور یونان پہنچ گیا۔ کہتی افتخار بھائی اس کے جانے کے بعد مجھے احساس شروع ہوا کہ یار سر کا سائیں کیا ہوتا ہے، شوہر کا ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے، اس کا لمس کیا ہوتا ہے۔ کہتی ہے میں یہ مس ضرور کر رہی تھی لیکن میرا فوکس ان سہولتوں پہ، ان آنے والی آسائشوں پہ تھا جو کچھ عرصے تکلیف اٹھانے کے بعد مجھے اور عبدالغفور کو ملنے والی تھی۔ کہتی خیر میری ساس آہستہ آہستہ کچوکے دیتی رہتی تھی اور میں ان کو برداشت کرتی رہتی تھی۔ میرے میاں نے 1-2 بار مجھ سے پیسے منگوائے، میں نے امی سے لے کے بھیج دیا، ابا جی کو نہیں بتایا۔ کہتی سارا معاملہ چلتا رہا، اور جو میرا میاں ہے اس نے وہاں پر چھپ چھپا کے کچھ کام کرنا شروع کر دیا، تو کبھی 200 کبھی 250 کبھی 300 یورو یہ بھیج دیا کرتا تھا، لیکن بہت زیادہ کمائی اس کی تھی نہیں۔ ناجیہ کہتی ہے افتخار بھائی دن گزر رہے تھے اور مجھے اریٹیشن شروع ہو گئی تھی، اور زیادہ میں انزائٹی میں رہنے لگی تھی، اور میرے 3 دیور تھے اور ایک میری نند تھی۔ کہتی میں نے حالات کو اور بہتر کرنے کے لیے میں نے جاب شروع کر دی۔ کہتی مجھے میری ڈگری ایسی تھی کہ مجھے جاب مل گئی، اور چونکہ وہ شہر میں جاب تھی تو انہوں نے مجھے گاڑی بھی دی، بڑا اچھا سیلری پیکج بھی مل گیا، اور اس کے لیے میں نے صرف اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ میں جاب کر رہی ہوں، میں نے اجازت نہیں لی تھی، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ میں نے صرف شوہر کو بتانا، اجازت نہیں لینی۔ کہتی غفورے نے کہا کہ ٹھیک ہے جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے، اچھا تم مصروف رہو گی۔ کہتی ہے میں جاب کرتی تھی، پیسے کما رہی تھی، گاڑی تھی، سب کچھ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میری انزائٹی اور ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ احساس بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے کیوں بلا وجہ دور ہوں، یہ آسائشیں کیا اتنی ضروری تھی میرے لیے کہ میں نے یہ والا رسک لے لیا۔ کہتی افتخار بھائی غفور جو ہے وہ اس کے کاغذ نہیں بن رہے تھے، پھر اس نے پرتگال میں جا کے لسبن کے اندر اس نے اپنی فائل لاک کروائی، مطلب اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے، اور اس کا کیس چل پڑا۔ ابھی اس کو کارڈ نہیں ملا تھا، میں ادھر جو کما رہی تھی میں جوڑتی تھی، کمیٹیاں ڈالتی تھی، اور میں نے پہلے ایک دیور کی شادی کی، پھر دوسرے دیور کی شادی کی۔ دوستو ناجیہ دراصل اپنے شوہر کے بعد اس گھر کی بڑی بن گئی تھی، اور چونکہ اس کا سیلری پیکج بھی اچھا تھا تو یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی نند کی شادی کروائی، اس کے اوپر ہی جو کچھ کر سکتی تھی کیا، اور الٹیمیٹلی اگلے 2 سال کے اندر اس نے اپنے چوتھے دیور کی بھی شادی کروا دی۔ تو وہ لوگ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے اور اس کا بڑا شکریہ ادا کرتے تھے، اور تھی بھی قابل تعریف بات کہ ایک
جو بہو ہے وہ اتنی ایفرٹ کرتی ہے اپنی تنخواہ سے، اپنے وسائل سے، اپنے باپ سے لا کے ان پر احسان کر رہی تھی، تو سارے اس کے آگے جی 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 کرتے تھے، کوئی اس کو آگے بولتا نہیں تھا۔ ساس کبھی گھما پھرا کے بات بنا کے کہہ دیا کرتی تھی کہ میں اتھے گئی سا شکرا پوچھن ڈئی سی کہ ہائی ایڈی سونی جوڑی ہے، اللہ نے اولاد نہیں دیتی۔ کہتی وہ تکلیف ہوتی تھی مجھے کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہتی پھر بھائی میری اریٹیشن بڑھتی گئی، میرا غصہ بڑھتا گیا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شاؤٹ کرنے لگ گئی تھی۔ کہتی جی ایک دن 6 سال کے بعد میرے میاں کا کارڈ بن گیا۔ جب کارڈ بن گیا، پی آر کارڈ بن گیا، تو میں بہت بےتاب تھی۔ میں نے اپنے میاں سے کہا کہ بس اگلی فلائٹ کروائیں اور فوراً آ جائیں۔ کہتی خیر غفورہ بھی بیچارہ بےتاب تھا اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، مجھ سے ملنے کے لیے۔ کہتی غفورہ آیا، میں نے اس کو ریسیو کیا اور میری زندگی میں ایک دم سے بہار آ گئی اور میں بڑی خوش، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے پتنی ساری آپ کو جنت نہیں مل جاتی، کائنات مل جاتی، کوئی بہت بڑا تحفہ مل جاتا ہے۔ کہتی میں نے 15-20 دن تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ہماری محبت پیار گھومنے پھرنے میں گزر گئے۔ 16ویں دن جب اس نے کہا نا کہ میں نے واپسی کی ٹکٹ کرانی، کب کی کرواؤں، تو میں نے کہا خبردار اب تو واپس نہیں جائے گا، ہمیں کوئی باہر کا ویزا پاسپورٹ نہیں چاہیے، تو پاکستان میں رہے گا اور یہاں پہ رہ کر تو کاروبار کرے گا، میری جاب بڑی اچھی ہے، ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناجیہ کہتی پہلے تو غفورے نے میری بات سن لی، پھر اس کے بعد اس نے مجھے قائل کرنا شروع کیا، دیکھو میں نے 6-7 سال لگا دیے اپنی زندگی کے ضائع کیے ہیں اور تمہیں وہاں کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا لائف سٹائل ہے، انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، اور اس نے مجھے قائل کرنا شروع کیا بچوں کی طرح معصومیت کے ساتھ۔ تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ وہاں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ میں کتنے عرصے میں جا سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ 1 سال یا 1.5 سال اور لگے گا، میں تجھے لے جاؤں گا۔ خیر میں نہیں چاہتی تھی، اس کے باوجود میرا شوہر تقریباً کوئی 2.5-3 مہینے رہنے کے بعد چلا گیا۔ کہتی ہے میری اس دوران یہی کوشش رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی کر دے، اور میرے میاں کے جانے کے بعد جب میں مایوس ہو گئی اور گود ہری نہیں ہوئی، تو میری ساس نے پھر کہنا شروع کیا کہ دیکھ مجھے لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا تیرے پہ، اور میری بات ہوئی تھی فلاں فلاں گاؤں کے فلاں عورت سے، اس نے مجھے کہا ہے کہ تو اپنی بہو کو لے کر آ، میں اس کو ایک عامل کے پاس لے کے جاؤں گی اور وہ عمل کرے گا، اس کی اولاد ہو جائے گی، کسی نے تیری اولاد باندھ رکھی ہے۔ اچھا جی کہاں باندھ رکھی ہے؟ خیر کہتی میں ان چیزوں کی بلیور نہیں تھی، لیکن میری ساس مجھے آہستہ آہستہ اس طرف راغب کرتی رہتی تھی کہ دیکھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علم اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو دے رکھا ہے، تو ایک دفعہ چل تو صحیح۔ کہتی کہ افتخار بھائی وہ کہتے ہیں نا غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، میری غرض تھی، میں سوچ ضرور رہی تھی کہ کبھی چکر لگا لوں، لیکن میں کبھی اپنی ساس کے ساتھ کسی بابے شابے کے پاس عامل کے پاس گئی نہیں، لیکن تکلیف بڑی تھی کہ یار اس بار مجھے بڑی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی، لیکن اس کی مرضی۔ کہتی میں اور زیادہ انزائٹی اور زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگی۔ دوستوں یہ جو جرگ آتی ہے نا، دراصل میں اس کو پاز کر کے پسینہ پہنچتا ہوں، پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے، گرمی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ ناجیہ کہتی کہ افتخار میں میری ذہنی حالت، ذہنی سطح بہت بگڑنی شروع ہو گئی، میں اپنے میاں سے لڑنے لگی فون پہ، اور ایک دن سب میری ساس نے پھر اسی طرح کی بات کی کہ اتنے عرصے رہ کر گیا اور تیری گود ہری نہیں ہوئی، تو کہتی میں نے اپنی ساس کو بھی سنا دی کہ آج کے بعد آپ نے یہ بات نہیں کرنی، اور خبردار آپ جب یہ بات کرتی ہیں مجھے اپنی تذلیل محسوس ہوتی ہے۔ خیر ساس خاموش ہو گئی، اور انہوں نے اس کے بعد یہ بات نہیں کی کہ میں ماں کیوں نہیں بن رہی۔ دوستو ناجیہ بڑی تکلیف میں دن گزار رہی تھی، اور کرتے کرتے وہ دن آ گیا جب ناجیہ کا بھی ویزا لگ گیا۔ عبدالغفور پاکستان آیا، یہ بہت خوش تھی، یہ لوگ ٹکٹ کرا رہے تھے، شاپنگ ہو رہی تھی، اور ناجیہ اب اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی اور پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور کبھی جدا نہیں ہوگی۔ دوستو یہ جو
اوورسیز کی بیگمات ہوتی ہیں جو پاکستان میں رہتی ہیں اور ان کے شوہر باوجود ان کو نہیں لے جا سکتے، وہ بیچاری بڑی تکلیف سے، بڑی انزائٹی سے اور بڑے کرب سے گزرتی ہیں۔ اسکول بھی ان کو جانا ہے، بجلی کے بل بھی ان کو ٹھیک کروانے ہیں اگر کوئی بڑا گھر میں نہ ہو، اس کے بعد کھانا بھی پکانا ہے تو سبزی بھی لینے جانی ہے اور برتن بھی خریدنے ہیں اور کپڑے بھی خریدنے ہیں، اکیلے سفر کرنا ہے۔ کہتی وہ جو میری ہاسٹل کی لائف تھی نا، جو میں نے تنہا گزاری تھی، کہتی وہ میرے شوہر کے بعد میرے بڑے کام آئی تھی۔ ایک خاص اعتماد آ گیا تھا، گفتگو کا انداز آ گیا تھا، اگلے کے ٹون ٹیمپو سے بھی پتہ لگ جاتا تھا کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے۔ تو کہتی میں ذرا ڈاڈی ہو گئی تھی۔ خیر کہتی وہ سارا سفر ختم ہو گیا اور جس دن ایئرپورٹ پہ ہم آئے ہیں، میری ساس سسر، میرے والد والدہ چھوڑنے کے لیے آئے۔ میری والدہ اور والد بہت روئے۔ خیر مجھے رخصت کر دیا۔ میں پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ پرتگال چلی گئی۔ کہتی افتخار بھائی ابھی میں ایئرپورٹ پہ پہنچی نہیں تھی تو پہلے مجھے یہ قلق تھا، دکھ تھا کہ میرا خامند، میرا سر کا سائیں میرے ساتھ نہیں ہے۔ کہتی وہاں اترنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یار ماں باپ تو مجھے بہت زیادہ یاد آتے ہیں، میں تو اپنے ماں باپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ کہتی میں نے اترتی ماں باپ کو فون کیا، میں خیریت سے پہنچ گئی اور میں رونے لگ گئی اور میں نے کہنا شروع کر دیا میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے الجھن ہو، میرا دل کرے کہ میں یہاں سے اڑ کے واپس پاکستان بھاگ جاؤں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں اور اپنے میاں کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ کہتی خیر میرے میاں نے مجھے سمجھایا کہ گھر چلو، آرام کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ایسا ہوتا ہے، جو لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو الجھن تو ہوتی ہے نا کہ گھر سے دور، شہر سے دور، رشتوں سے دور، ماں باپ سے دور۔ ناجیہ کہتی کہ غفورے نے مجھے بڑا سہارا دیا۔ خیر 2 کمروں کا گھر تھا جو اس نے کرائے پہ لے رکھا تھا اور 3-4 مہینے یہاں پر رہنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کچھ زیادہ پیسہ نہیں کما سکے گا۔ وہ اکثر ذکر کرتا تھا کہ یار پیرس میں اس کا ایک دوست ہے، وہ موبائلوں کا کام کرتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا بھی تھا، یہاں سے موبائل لے جاتا تھا یا اس کو بیچنے کے لیے دے جایا کرتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اگر ہم پیسے جوڑیں دن رات اور میں پیرس شفٹ ہو جاؤں اور پیرس میں ایک اگر دکان کر لوں تو ہمیں بہت اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ ہنر تو اس کے ہاتھ میں تھا، موبائل تو ٹھیک کر لیا کرتا تھا۔ تو ناجیہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ڈیڈی سے 42 لاکھ روپے اور تقریباً کوئی اتنے ہی پیسے میں نے جوڑ رکھے تھے، وہ میں نے اس کو دیے اور ہم لوگ جیسے تیسے لسبن سے فرانس کے شہر پیرس چلے گئے۔ کہتے ہیں ان کے دوست نے ان کو بڑی ہیلپ کی، ہم نے شاپ بنائی۔ پہلے 15-20 دن میں ان کے دوست کے گھر رہی، اس کے بعد انہوں نے ایک کمرے کا ایک اپارٹمنٹ دیکھ لیا، وہاں شفٹ ہو گئے اور اللہ اللہ کر کے کہتی اس نے کام شروع کیا اور مالک نے کرم نوازی کی کام بہت اچھا چل پڑا۔ کہتی افتخار بھائی اتنا اچھا چل پڑا کہ 2-2.5 سال کے اندر صرف وہ 42 لاکھ نہیں جو میرے ابا نے دیے تھے میرے پیسے، اور اس کے علاوہ جتنے قرضے اس کے والد کے تھے نا، میرے تایا کے، وہ سب جو ہے نا اس نے اتارنے شروع کر دیے۔ کہتی پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ ہم نے وہاں ڈاکٹرز کو دکھایا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ کو دونوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ دونوں ٹھیک ہیں۔ کہتی میری ساس نے پولی ٹول کی بجائی رکھی کہ بیٹ اولاد اولاد اولاد، جو کہ نہیں ہوئی۔ کہتی میرے والد صاحب کی پاکستان میں ڈیتھ ہو گئی اور ایک قانونی مجبوری کی وجہ سے میں پاکستان نہیں آ سکتی تھی۔ خیر میرے میاں پاکستان آئے، دفنایا، ویڈیوز بھیجتے رہے، تصویریں بھیجتے رہے۔ میں شدید انزائٹی کا شکار، میں بہت روئی۔ کہتی ایک بیٹی پردیس میں ہو، اکلوتی ہو، ماں باپ کی لاڈلی ہو اور اس کا باپ مر جائے اور وہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، یہ تکلیف صرف ایک پردیسی یا پردیسن بتا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے بس، اور اب میں آگے نہیں جی پاؤں گی۔ کہتے میرے میاں کو وقت پڑ گیا، میری حالت بگڑ رہی تھی، مجھے پینک اٹیک ہو رہے تھے۔ میرے میاں کے دوست اور ان کی بیگم صاحبہ وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے۔ میں 5-6 دن وہاں ایڈمٹ رہی۔
7ویں دن میرا میاں پاکستان سے واپس آ گیا۔ ناجیہ کہتی افتخار بھائی بہت برا وقت تھا اور میرا بہت برا حال تھا، ڈاکٹرز نے مجھے کچھ ایسی گولیاں دے دی کہ میں سوئی رہتی تھی۔ قریب 15-20 دن میرے سونے جاگنے میں ایسے گزر گئے اور آہستہ آہستہ میں نارمل ہونا شروع ہوئی ہوں۔ میرے میاں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور غفور میرے ساتھ رو پڑتا تھا بیچارہ، میرے آنسو پوچھتا تھا، اس کے کام کا خرچ شروع ہو گیا تھا۔ خیر کہتی میں نارمل ہو گئی اور میری ساس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ تو جو ڈرامے کر رہی ہے نا، بے ہوش ہو کے دکھا رہی ہے، یہ ساری ایفرٹ چھوڑ اور ماں بن، اور اگر تو اب مجھے دادی نہ بنا سکی نا تو میں نے اپنے غفورے کی شادی کر دینی ہے، میں نے لڑکی دیکھ لی ہے۔ کہتی مجھے شدید غصہ چڑھا اس بات پہ۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ تمہاری والدہ کی کال آئی ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہی ہیں، تو غفور نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یار امی نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا، کیا ہو گیا بیوقوف، اور اگر میں کر لوں گا تو مجھے کیا کہے گی، تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ تو کہتی میں نے کہا کہ ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن شادی کی سوچنا بھی نہ تم، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ کہتی شغل شروع ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، میری ساس نے باقاعدہ طور پہ مجھے فون پہ بانجھ کہنا شروع کر دیا کہ تو بانجھ ہے، تو اولاد نہیں پیدا کر سکتی، تیری وجہ سے، کیا خوبصورت پرندے چہک رہے ہیں، تیری وجہ سے میرا جو بیٹا ہے وہ اپنے اولاد کی خواہش کو دل میں دبائے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتی شام کو میرے میاں آئے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا غفور صحیح بتانا، کیا تم میری وجہ سے اس خواہش کو دبا کے بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ تو میں نے کہا کہ تیری ماں نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا دیکھ یار بات دراصل یہ ہے کہ میری ماں مجھے اتنا کہہ چکی ہے دوسری شادی کے لیے اور اولاد کے لیے اتنی باتیں کر چکی ہے کہ پتہ نہیں کہیں میرے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ یار میرے اولاد ہونی چاہیے، عبدالغفور کو باپ بننا چاہیے۔ تو اس لیے میں اللہ سے اور دعا کرتا ہوں اور تجھے خوش رکھتا ہوں کہ جلدی سے تو ہری ہو جائے، تیری گود ہری ہو جائے۔ کہتی مجھے بڑی خوشی ہوئی لیکن مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ میرا شوہر بھی باپ بننا چاہتا ہے۔ کہتی اس کی بات کے بعد میرے اندر بھی شدید خواہش امڑ آئی کہ یار مجھے اولاد ہونی چاہیے۔ کہتی اس کے لیے میں نے جتنے ڈاکٹرز انڈین تھے کچھ ان کو دکھایا، ڈسکشن کی، اس طرح کے گروپ جوائن کیے کہ جہاں سے اس طرح کی کوئی ٹپس ملتی ہیں۔ کہتی ساری بیکار گئیں، کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ناجیہ کہتی افتخار بھائی اچانک میری ساس کی کوئی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی کال آئی کہ جی پاکستان آ جا غفور کو۔ کہتی عبدالغفور نے مجھ سے اجازت لی، میں نے کہا ہاں جاؤ یار، جا کے پتہ کرو چاچی کو کیا ہوا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی۔ کہتی پاکستان آ گئے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی ہاسپٹل میں ہیں۔ میں نے اپنی ماں سے ہی پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جی ہاسپٹل میں ہیں، لیکن میں گئی نہیں۔ اور کہتی میری والدہ کی جو ہے نا وہ عدت کے بعد کچھ ایسی عادت بن گئی تھی کہ وہ گھر سے نکلتی نہیں تھی، تو ان کو اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ اب جی وہ ابا جی کے مرنے کے بعد سارے معاملات آیا جی دیکھ رہے تھے، زمینوں کے سارے ٹھیکے شیکے ان کے پاس تھے اور میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کے اندر اتنا زیادہ۔ دوسری طرف وہ غفور صاحب پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہ کرتے کہ یار امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ECG کرانی ہے، لاہور لے کے جانا ہے، یہ سارے معاملات کرتے کہتی میرے شوہر کچھ 3.5 مہینے کے بعد آئے ہیں اور بڑے خوش اور بڑی معذرت کی کہ یار تم سے دور اتنے عرصے رہا اور فلاں اور یہ اور وہ۔ کہتی اب میں بڑی حیران تھی کہ یہ جب پہلے کوئی بھی بات ہوتی تھی والدہ سے کسی سے میرے سامنے بات کرتے تھے، اب جب کال آتی ہے تو میرے میاں اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، میسیج کرتے ہیں۔ پھر ایک دن میں نے جب اس کا موبائل کھولنا چاہا تو اس نے پاسورڈ بدل لیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ غفور تم نے پاسورڈ کیوں بدلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس ویسے ہی یار، وہ میرے آفس میں میرے شاپ پہ نا میرے ایک ورکر کو پتہ لگ گیا تھا تو میں نے اس لیے بدل لیا۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تمہارا پاسورڈ کیا؟ کہتے تم نے کیا کرنا، تمہارے سے موبائل ہے تو صحیح۔ اور پھر اس نے مجھے کچھ ایسا لیکچر دیا کہ دیکھو میاں بیوی میں بھی سیکریسی ہوتی ہے، ہر بات پہ ضد نہیں کرنی چاہیے اور تم بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو۔ کہتی اس کو میرے اندر نا فالٹس نظر آنے لگ گئے۔ کہتی اس کے بعد دوبارہ
تقریباً کوئی 1.5 ماہ کے بعد اس کی ماں کی پھر کال آتی ہے. اس نے مجھے کہا کہ امی کی پھر طبیعت خراب ہوگی, مجھے جانا پڑے گا. کہتی ہے ابھی تک میری وہ قطغن ختم نہیں ہوئی تھی, میں ٹریول نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. لیکن اس بار مجھے کیونکہ شبہ تھا تو میں نے اپنے کزن کو کال کی اور میں نے اس سے کہا کہ یار یہ پہلے بھی گیا تھا اور اب پھر کچھ مہینے کے بعد یہ بھاگ گیا جھوٹ بول کے. تو تائی کی طبیعت کیسی ہونے کا؟ تائی تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے میاں جب پچھلی بار آئے تھے تو تمہاری تائی نے اپنی بہن کی بیٹی ارشاد سے اس کا نکاح کروا دیا تھا اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے. کہتی افتخار بھی مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا. کہتی میں ارشاد کو جانتی تھی, بڑی اچھی لڑکی تھی اور پڑھی لکھی اتنی نہیں تھی لیکن بڑی بی اور بڑی پیاری تھی اور بچپن میں ہم نے بڑا وقت گزارا تھا اس کے ساتھ, تو اس نے ارشاد سے شادی کر لی ہے. کہتی مجھے بڑا غصہ, اب میں شوہر کو فون کروں, میسیج آ جائے مصروف ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں, رات کو بات کروں گا, بیٹری کم ہے, سگنل نہیں آ رہے. کہتی اس طرح کے سارے جو ہے نا وہ بہانے, اور جب بات ہو تو مختصر بات کر کے یہ فون کاٹ دے. کہتی جب مجھے پتہ لگا اور میں نے شوہر سے بات تو نہیں کی, لیکن جب میں نے اس کی یہ والی ٹال مٹول دیکھی تو کہتی میں نے اپنی امی کو فون کیا اور میں نے ساری بات بتا دی. کہتی امی بڑا غصے میں آئی, امی نے فون بند کیا, وہ کہیں گئیں. شام کو میری امی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ تجھے اطلاع صحیح ملی ہے, انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ ارشاد سے اس کا نکاح بڑھا دیا بڑی سادگی کے ساتھ. اور میں نے جب تیری چاچی سے جا کے, تیری تائی سے جا کے جھگڑا کرنا چاہا اور اس سے پوچھنا چاہا کہ تو نے کیا حرکت کی ہے, تو کہتے جی اس نے تو بڑی بدتمیزی کی. اس نے کہا تمہاری بیٹی بانجھ ہے اور فلاں ہے اور یہ, اور کہتی اس نے میری اتنی بے عزتی کی ہے کہ اچھا ہوا میرے میاں زندہ نہیں ہے, تیرے ابا وہ ہوتے تو شاید آج تکلیف سے مر جاتا کہ کن رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا رہا, ان کے خرچے اٹھاتا رہا, ان کو پالتا رہا, ان کو سینے سے لگا کے رکھا. دوستو ناجیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں کھڑے کھڑے گر پڑی یہ ساری باتیں سن کے. مجھے نہیں پتا کہ کب مجھے ہوش آیا, معدہ میرا خراب, کھانا کھاؤں تو مجھے لگے کہ کھانا جو سانس کی نالی میں چلا جائے گا, اور کبھی مجھے لگے کہ میں سوؤں گی تو جاگوں گی نہیں, کبھی میرا بلڈ پریشر لو ہو جائے. کہتی افتخار بھائی میرے ساتھ بہت برا ہونا شروع ہو گیا. یہ پاکستان میں تھا, اس کے دوست کی بیوی آئی, مجھے گاڑی میں ڈال کے لے گئے بیچارے, اپنے گھر رکھا اور میری دلجوئی کی. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر شادی کر لی تو آئے گا تو بات کرنا, یہ وہ. خیر کہتی میں ہلکی سی نارمل ہوئی اور یہ صاحب آ گئے پاکستان سے. آیا تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے, تو اس نے کہا یار میں نے یہ کیا, میں اپنی ماں کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا, اور اب تو مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے, جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا. مجھے معاف کر دے, میں نے رہنا تیرے پاس ہے, سال میں 1 یا 2 دفعہ اس کے پاس جایا کروں گا, اور جب اولاد ہو جائے گی نا تو سمجھ بس وہ میری بیوی کاغذوں میں رہے گی, میں اس سے ملوں گا نہیں, 1 دفعہ مجھے اولاد پیدا کرنے دے. کہتی پتہ نہیں کیوں اس کی یہ والی بات کہ اولاد ہونے کے بعد وہ اس سے دور ہو جائے گا, مجھے بڑی تقویت ملی. شاید میں کچھ ایسا سننا چاہ رہی تھی. کہتی افتخار بھائی میں غصہ کم کر لیا, تھوڑی نارمل ہو گئی, زندگی پھر چل پڑی. کہتی 4 مہینے کے بعد خبر آتی ہے جی کہ ارشاد نے بیٹے کو جنم دیا. کہتی میرا میاں اتنا خوش چھلانگے مارے, اور کہتی خوشی تو مجھے بھی تھی لیکن بڑی جلدی وہ خوشی, جب جتنے میاں کو خوش دیکھوں میرے اندر جیلسی پیدا ہو. اور میری ساس کا وہاں سے فون آ گیا اور اس نے مبارکباد دی مجھے وہ سب برے لگنے لگ گئے. کہ ایسا لگا کہ میری معذوری کا تماشا بنا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں سب, کہ میں اولاد نہیں پیدا کر سکتی. ناجیہ کہتی ہے میرے میاں فوراً پاکستان آئے, 1-1.5 مہینہ رہ کر یہاں سے گئے, بچے کی تصویریں بھیجتے رہے, گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے مجھے فون پہ بھی اس پہ موبائل پہ دکھاتے رہے, نام پوچھا کیا رکھیں, تم سے پوچھے بغیر نہیں رکھیں گے, اس طرح کی ساری چیزیں چلتی رہیں. اور جب میرے میاں کہتی واپس آئے ہیں
تو ان کے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے تھے. اس کی خوشی دیدنی تھی. اور کہتی میری جیلسی آسمان سے پہنچی ہوئی تھی. کہتی میں اور زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگی. میں نے گولیاں کھانے شروع کر دیں. ڈاکٹر کے پاس وزٹ شروع ہو گئے میرے. مجھے پینک اٹیکس پڑنے لگ گئے. میں کوڑ رہی تھی, میں سڑ رہی تھی کہ ارشاد کے بیٹا کیوں پیدا ہوا. کہتی 1-1.5 سال گزر گیا, اس کے بعد پھر اس کے بیٹا پیدا ہوا. کہتی 2 بیٹے پیدا ہو گئے. میرے میاں نے کوئی دوری نہیں رکھی, سب ڈرامہ تھا. میری طرف سے بیگانہ ہو گیا اور بدتمیزی نہیں کرتا تھا, گالی نہیں دیتا تھا, کٹیس نہیں کی, خرچے سارے پورے کرتا تھا. میں جو منہ سے نکالوں وہ پورا کر دے. اب اس نے مجھے یہاں رکھ دیا تھا کہ جو مانگے اس کو دے دو, تاکہ یہ اس شادی کو قبول کر لے جو اس نے مجھ سے پوچھے بغیر کی ہے. یہ اس کی اسٹریٹجی تھی میرے میاں کی, مجھے لبھانے کے لیے. دوستو گرمی بڑی ہے, او مائی گاڈ بہت پسینے آ گئے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے ویڈیو بنانا اتنے پسینے میں. خیر وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں جی. ناجیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی, میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ اولاد لینے کے بعد میں اس سے دور ہو جاؤں گا, تو اب تو ایک کام کر, تو ارشاد کو طلاق دے دے. تو میرے میاں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. میں نے کہا تو اس کو طلاق دے دے, بچے اس سے لے لے, اور اس سے پوچھ تجھے چھوڑنے کے کتنے پیسے لے گی. کہتی میرے میاں نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, اور مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں نے ایسا کیا. تجھے اسے قبول کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا نہیں, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تو اس سے دور ہو جائے گا. تو اس نے کہا میں دور تو ہوں, سارا سال تو یہاں رہتا ہوں. میں نے کہا تو سال میں 4 دفعہ جاتا ہے, اور تو نے اس کو طلاق دینے کا وعدہ کیا تھا. دوستوں میں آ کر بیٹھ گیا ہوں کیونکہ پہلی بار میں تھک گیا. بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور پسینہ بہت آ رہا ہے. تو میں جلدی سے کہانی کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر میں نکلوں گا. یہ دیکھیں جی, اس جیب میں رومال ہے تو یہ بھی گیلی ہو گئی. اچھا خیر دوستوں, ناجیہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہونے لگی, اپنی سوتن سے نفرت ہونے لگی, اپنی ساس سے نفرت ہونے لگی. میں اور زیادہ پریشان ہو گئی, میں لڑنے لگ گئی, جھگڑنے لگ گئی. میری طبیعت کے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی, اور میں نے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ ماں بننا اگر اتنا ضروری ہے اور لوگ اولاد کو اس سینس میں لیتے ہیں تو یا اللہ تو مجھے بھی اولاد دے. کہتی اللہ تعالیٰ نے میری سنی, میں امید سے ہو گئی, اور میرا میاں بڑا خوش ہوا, میری ماں بڑی خوش ہوئی. میری ساس نے مجھے فون کیا مبارکباد کے لیے, جو مجھے اچھا نہیں لگا. کہتی ارشاد کے فون آتے تھے, میں اس کو بس ہواں کر کے کچھ کہتی نہیں تھی, کیونکہ اس نے میرے گھر میں ڈاکہ مارا تھا, میری خوشیاں چھینی تھیں. کہتی وقت گزرتا گیا, میرے میاں نے میری بڑی خدمت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی. کہتی اتنی خوبصورت, اتنی پیاری بچی. کہتی ہاسپٹل میں سارے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ یار ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی. کہتی 16 پاؤنڈ کی بچی وہ, اور اللہ تعالیٰ نے میری وہ کرم جو میں مانگ رہی تھی, کہتی اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا میرے پہ. کہتی تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ماں کیا ہوتی ہے, اور مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ میری ساس کیوں انسسٹ کر رہی تھی کہ وہ دادی بننا چاہتی ہے, اور میرا میاں اس کا جھکاؤ کیوں ہو گیا تھا اپنی دوسری بیوی کی طرف. اچھا دوستو, ناجیہ یہ سارا قصہ سناتے ہوئے روتی تھی, ہچکیاں لیتی تھی, پھر نارمل ہو کے سناتی تھی, پھر ایک دم سے اپنی کہانی میں خود ہی کھو جاتی تھی فلو میں, اور اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیتی تھی, اور پھر ہچکیاں لیتی تھی, اور پھر اس کو سانس چڑھ جاتا تھا. اس کی یہ سچویشن ہو چکی تھی جب وہ مجھے سنا رہی تھی. یہ پیچھے چمگادڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں, تو یہ شاید وہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے جو ایک ڈپریشن زدہ, ایک تکلیف میں مبتلا شخص ہوتا ہے, اس کی آواز کی نمائندگی کر رہا ہے. خیر ناجیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی جب میرے بیٹی ہو گئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تو اسے بیٹے لے اور اس کو طلاق دے دے. میرے میاں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا اگر تو ایسا نہیں کر سکتا میں تیرے ساتھ رہوں گی نہیں. تو اس نے مجھے کہا میں تیرے بغیر بھی نہیں رہ سکتا, تیری مہربانی, اس کو وہاں رہنے دے, تو یہاں رہ, اپنی بچی کو دیکھ. اللہ تعالیٰ نے اب یہ در کھول دیا نا, ابھی اور بھی اولاد ہوگی,
اللہ ताला हमारे घर को खुशियों से भरा रखेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो तेरी मेहरबानी उस बेचारी पे जुल्म ना कर, वो कहाँ जाएगी। मैं अगर उससे औलाद भी ले लूँ या ना भी लूँ, उसको ख़र्चा देता रहूँ। कहती, मैंने उसको कहा कि मैं इसको पैसे देती हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने लेने ले ले, उम्र भर का ख़र्चा बांध ले, तेरा पीछा छोड़ दे। तो मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। कहती, वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे मियाँ ने मेरे साथ धोखा किया है। ये मेरे साथ सिर्फ इसलिए था कि मेरा बाप इसके बाप पे एहसान करता था, और अभी भी मेरे बाप के मरने के बाद ज़मीनों के क्या मामला थे मैंने अपने ससुर से नहीं पूछे थे। मेरी माँ को कितना दिया कितना नहीं दिया मेरी माँ ने नहीं पूछा। और ये शख्स जो औलाद करता था, जब मेरी औलाद हो गई तो फिर अब उसको क्यों नहीं छोड़ा। तो कहती, इफ्तिखार भाई, मैंने बड़ा झगड़ा किया है, मेरी बड़ी लड़ाई हुई है, मैंने बहुत बहस कर ली अपने मियाँ से, लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि मुझे अब इस शख्स के साथ नहीं रहना। ये मफाद परस्त लोग हैं। इसके भाइयों की शादी करवाई मैंने, इसकी बहन की शादी करवाई, मैं कमाती रही अकेली, सारा बिछोड़ा सारी जुदाई मैंने काटी, इसको बाहर मैंने भेजा। 7 साल 8 साल मैं इसके पास आने का इंतज़ार करती रही। ये सारी कुर्बानी मैंने दी थी। और जब मेवा खाने की बारी आई तो इरशाद आ गई। कहती, इफ्तिखार भाई, ये बड़े घटिया, बड़े बगैरत और बड़े मफाद परस्त लोग हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इससे डिवोर्स ले लूँगी और डिवोर्स लेके मैं अपनी बच्ची को ख़ुद पालूँगी। दोस्तों, मैंने फिर जब ये सारी बात सुनी तो नाजिया का कहना था कि इफ्तिखार भाई, आप मुझे बताएं क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्या मेरी सोच गलत है, क्या मेरे साथ धोखा नहीं हुआ। और फिर वो रो पड़ी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा, बेटा मेरी बात सुने, अगर आपने मुझसे मशवरा लेना है ना, तो आप पहला काम तो ये करें कि वो एहसानात जो आपके अब्बा ने अपने भाई पे किए थे, वो उसकी ज़िम्मेदार खुद ना बने और उस पर खुद ना इतराएँ आप। दूसरी बात, अगर आपने अपने देवरों की शादियों में मदद की, नंद की शादी में की, तो एक बड़े की हैसियत से की थी। हाँ, मैंने कहा, उन्होंने आपसे कहा था हमारी मदद करो। कहती, नहीं, मुझे नज़र आ रहा था ये इस काबिल ही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो एहसानात किए आपने उन पे, ये अल्लाह की खातिर किए थे या उनसे कोई बदला लेना था, खराज लेना था। उसने कहा, नहीं, अल्लाह की खातिर। तो मैं कहा, फिर उसका अजर अल्लाह से मांगो, बंदे से नहीं। वो एहसान जो अल्लाह के लिए किया जाता है ना, उसका अजर बंदे से नहीं मांगते बेटा। मैंने कहा, इसी वजह से तुम सोच के ना कि मैंने एहसान किए, अब्बा ने एहसान किए, तुम एंजाइटी का शिकार हो। तुम्हारे घर में तुम्हारा एक बेहतरीन मियाँ है जिसका एक बेहतरीन बिज़नेस है। कहती, मेरे पैसों से है। मैं कहा, चलो तुम्हारे पैसों से है, तुम्हारी किसी चीज़ में कमी नहीं आ रही, मोहब्बत में कमी नहीं आ रही, अल्लाह ने तुम्हें औलाद भी दे दी। अब तुम अगर इससे शादी से निकलती हो और कहीं और शादी करती हो तो वो इस बच्ची के सर पे रहेगा, और अगर वो इस बच्ची को कबूल करेगा तो क्या बच्ची अपने बाप को कबूल करेगी। इस बच्ची को अपने सगे बाप की शफ़क़तों से महरूम करना कहाँ की अक्लमंदी है। तुम सोचो, तुम्हारे अब्बा इस उम्र में गए हैं और तुम्हें उनकी कमी महसूस होती है। तुम्हारी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, अपने बाप से बहुत प्यार करती है, इसकी शख्सियत कैसी बनेगी। दोस्तों, नाजिया ने मुझे कहा कि आप तो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, मेरे मियाँ की और उसकी बीवी की। मैंने कहा, बेटा तू अगर इस रिश्ते को कबूल कर ले, जिसकी इजाज़त उसको अल्लाह ने भी दे रखी है और कानून में भी है, वो बीवी वहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि फ़्रांस में एक बीवी होती है, वो तू रजिस्टर्ड है, वो यहाँ रहेगी। तुझे को ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर 1 साल में 1 या 2 दफ़ा वो यहाँ आ भी जाएगा। नाजिया बड़ी हैरान हुई और थोड़ी सी तल्ख होकर बोली। कहती, इफ्तिखार भाई, मैंने तो अपने जितने रिश्तेदारों, जितनी कज़नों और जितनी सहेलियों से बात की है, वो तो मुझे कह रहे हैं कि इसको जूते मार, ये अगर तलाक नहीं देता इस पर पुलिस बुला, इसको अंदर करा, और ये हरामखोर है, ये एहसान फरामोश है, इसने तेरा फ़ायदा उठाया है और अब तुझे ये अज़ियतें मुब्तला कर दिया। मैंने कहा, बेटा वो तुम्हारे तरफदार हैं जो तुम्हें ये कह रहे हैं, जज्बाती लोग हैं। मैं एक बुढ़ा बंदा हूँ, 4 अक्षर पढ़े हैं मैंने, बाबों की सोबत में बैठा हूँ। मैं तुझे बिल्कुल अमन का और बर्दाश्त का और मोहब्बत का रास्ता बता रहा हूँ। बेटा, अपनी इस ज़िंदगी को जो अल्लाह ने दे रखी है कबूल कर ले। तेरे पास तो वो पासपोर्ट है जो पाकिस्तान की 99.92%
بچیوں کے پاس نہیں ہے، فرانس کا اس کا پرتگال کا پاسپورٹ ہے تیرے پاس، یورپ کی زندگی ہے، یورو میں آمدنی ہے، شوہر محبت کرنے والا ہے، وفا شعر ہے، کوئی شرابیں نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، تو بیٹا خاطر جمع رکھ اور اس شادی کو قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں افتخار بھائی، آپ صحیح مشورہ دینے والے نہیں ہیں، آپ اپنے دیکھنے والوں سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں طلاق لے لوں یا اس کے ساتھ رہوں۔ تو دوستو میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب آپ نے پوری کہانی سنی ہے۔ ناجیہ رو رہی تھی، اور جس طرح تڑپ کے نہیں روتے ایسے رو رہی تھی، اور جس طرح بچے سے اس کا من پسند کھلونا کوئی چھین لے تو وہ لاتے پسار کے ایڑیوں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے مٹی اڑاتی ہے، کچھ ایسی اس کی کنڈیشن مجھے محسوس ہو رہی تھی اس کی آواز سے۔ آپ ضرور مشورہ دیں کہ ناجیہ کو کیا کرنا چاہیے، طلاق لے یا اس موجودہ زندگی کو قبول کر لے۔ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھک گیا آج میں، پہلی دفعہ ٹائم بول گئی جی گرمی کی وجہ سے۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔